بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظیم پاکستانیوں کی خدمت میں عوامی عدالت سے ڈاکٹر حفیظ قیصر کا سلام۔ پاکستانیوں، آج پاکستان میں ایک بحث انتہائی درجے پر ہو رہی ہے کہ کیا سپریم کورٹ کا موجودہ فیصلہ منحرف ارکان سے متعلق جو آیا ہے وہ درست ہے، وہ غلط ہے، وہ آئینی ہے، غیر آئینی ہے۔ اس اہم مسئلے پر گفتگو کے لیے ضروری تھا کہ ایک قابل ترین شخصیت، منجھے ہوئے پارلیمنٹرین اور صاحب علم و فراست سے بات کی جائے۔ ہم نے پاکستان کے ممتاز پارلیمنٹرین، جنہوں نے 1970 میں عملی سیاست کا آغاز کیا اور بہاولپور سے اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے، متعدد بار اسمبلی میں گئے اور اپنی گفتگو سے، اپنی علمی بصیرت اور بصارت سے اسمبلی میں ایسے موضوعات پر اظہار خیال کیا کہ جو تاریخ کا روشن باب ہیں۔ ہمارے آج کے پارلیمنٹرین اگر رہنمائی لینا چاہیں تو ان کی تقریریں ہمارے پاس محفوظ ہیں اور پارلیمنٹ کا ریکارڈ ہر وقت رہنمائی دینے کے لیے دستیاب ہے۔ میری مراد سید تابش الوری ہیں۔ سید تابش الوری صاحب کی ابتدائی زندگی تو صحافت سے شروع ہوئی، لیکن آپ نے جب سیاست میں قدم رکھا تو اپنی قابلیت کا لوہا منوا لیا۔ شاعری میں آگے بڑھے تو ایک ایسی نایاب کتاب لکھ ڈالی، نعتیہ، کہ جس میں نقطے کا استعمال نہیں ہوا۔ حکومت پاکستان نے آپ کی خدمات کا اعتراف بھی کیا ہے۔ تابش الوری صاحب سے آج ہماری گفتگو اس حوالے سے ہے کہ کیا سپریم کورٹ کا جو موجودہ فیصلہ ہے اس کے اثرات پاکستان کی جمہوریت پر مثبت پڑیں گے یا منفی ہوں گے۔ ہم یہاں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کیونکہ تابش الوری صاحب کی تمام زندگی جمہوریت جدوجہد میں گزری ہے۔ جناب تابش الوری صاحب۔ بہت شکریہ حفیظ قیصر صاحب، آپ نے ایک انتہائی اہم موضوع پر اپنے ابتدائی کلمات ادا کیے ہیں۔ واقعتاً اس وقت سپریم کورٹ کا تازہ فیصلہ سارے سیاسی اور سماجی ماحول پر چھایا ہوا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ آئین کی شارح اور آئین کی محافظ ہوتی ہے، اور جب کبھی کوئی آئینی سوال یا آئینی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو عدالت عالیہ یا عدالت عظمیٰ سے ہی رجوع کیا جاتا ہے۔ منحرفین کے مسئلے پر بھی ایک صدارتی ریفرنس کے سلسلے میں بڑی طویل عدالتی سماعت کے بعد یہ فیصلہ آیا ہے، جس سے کئی سوال ابھرے ہیں۔ ایک تو اسی پر بحث ہو رہی ہے کہ عدالت کا یہ فیصلہ ججمنٹ ہے یا محض ایک عدالتی رائے ہے۔ اس پر بھی کئی تماثیل موجود ہیں، کئی حوالے موجود ہیں، اور کئی حوالوں سے یہ رائے بھی ہے اور یہ رائے فیصلے کی حیثیت بھی رکھتی ہے۔ پوچھا یہ گیا تھا کہ اگر پارلیمنٹ کے کچھ ارکان اپنی جماعت سے اختلاف کرتے ہوئے مختلف فیصلہ کریں یا مختلف ووٹ دیں تو آیا وہ پارلیمانی روایت کے مطابق اس جماعت کے سے وابستہ رہنے کے مستحق ہیں یا نہیں؟ اس پر بڑی بحث ہوئی کہ کسی جماعت کے ٹکٹ پر منتخب ہونے والا اگر اس سے اختلاف کرنا چاہے تو پھر اسے مستعفی ہو کر اختلاف کرنا چاہیے، یا پھر اسے اس کی کوئی سزا ملنی چاہیے۔ اسی
مسئلے پر بڑی تفصیلی گفتگو رہی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو عدالت عظمیٰ نے فیصلہ کیا ہے اس میں ایک طرف منحرفین کے سلسلے میں تو اپنی رائے کا اظہار کر دیا اور 63A کی کسی حد تک تشریح بھی کر دی، لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا وہ یہ کہ اس رائے کے بعد آئین کی ایک بہت اہم شق جو لیڈر آف دی ہاؤس کے عدم اعتماد سے متعلق ہے وہ مفلوج ہو گئی ہے، وہ تقریباً معطل ہو گئی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پارلیمانی جمہوریت میں چیک اور بیلنس کا بڑا مستحکم نظام موجود ہے، جہاں ایک طرف لیڈر دی ہاؤس بہت غیر معمولی اختیار رکھتا ہے، وہیں پر لیڈر دی اپوزیشن بھی اپنی جگہ غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے، اور پارلیمانی جمہوریت میں لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر دی اپوزیشن کی مفاہمت کے بغیر پارلیمانی جمہوریت اور پارلیمانی حکومت کا کوئی حقیقی تصور موجود ہی نہیں ہے۔ ٹھیک، ہمارے ہاں آپ نے دیکھا کہ 4 سال میں اپوزیشن اور اقتدار کے درمیان جو کشمکش رہی وہ پارلیمانی روایت اور پارلیمانی جمہوریت کی نفی تھی۔ جی، اب جو اس فیصلے سے میرے نزدیک اہم سوال ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اگر لیڈر آف دی ہاؤس کسی اعتبار سے بھی مطلق العنان ہو جائے، کسی اعتبار سے بھی جو جماعت کی پالیسی ہے ان سے انحراف کرے، کسی اعتبار سے بھی قومی یا ملکی مفاد میں اس کے رویے نہ ہو، تو اسے ہٹانے کی ایک صورت موجود ہوتی ہے اور اس صورت کو عدم اعتماد کہتے ہیں۔ آئین میں بڑی تفصیل سے اس کا طریقہ کار متعین کیا گیا ہے۔ ٹھیک، ظاہر ہے کہ عدم اعتماد وہی پارٹی کرتی ہے جو اعتماد کرتی ہے، جی بالکل ٹھیک، جو لیڈر آف دا ہاؤس منتخب کرتی ہے اسی کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس کے خلاف عدم اعتماد کرے۔ ٹھیک، اب اگر منحرفین کے سلسلے میں یہ شق آ جائے کہ اگر وہ پارٹی لیڈر سے اختلاف کرے تو اس کا ووٹ ہی شمار نہیں ہوگا، تو اگر یہ رائج اور نافذ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عدم اعتماد کے متعلق سوچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ جیسے ہی وہ اس کا اظہار کرے گا یعنی اختلاف رائے کی گنجائش ہی کوئی ختم کر گنجائش، دی۔ یعنی پارلیمانی جمہوریت اختلاف رائے کا نام ہے، جی، اختلاف رائے کے حسن کا نام ہے، تو موجودہ شکل میں جب یہ اطلاق پذیر ہو جائے گی یہ اگر رائے، تو اس کے بعد یعنی عدم اعتماد کا تصور ختم ہو گیا اور ہم نے لیڈر آف دی ہاؤس کو ایک مطلق العنان لیڈر اور مطلق العنان بلکہ آمر قرار دے دیا ہے۔ تو یہ میرا سیاسی خیال جماعتوں میں ڈکٹیٹرشپ آ جائے گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بھی ہماری ساری جو بیشتر سیاسی جماعتیں ہیں ان میں جمہوریت ہے ہی نہیں، ٹھیک، اور ہم ہر اپنے بڑے لیڈر کو صدر کو مطلق العنان اور آمر بنا دیتے ہیں۔ ہماری ماضی کی تاریخ بھی اس کی گواہ ہے اور موجودہ تاریخ بھی یہی ہے۔ جمہوریت سیاسی جماعتوں میں نہ ہو تو ان کے ذریعے ملک میں کیسے آ سکتی ہے؟ یہ بھی ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے جو ہمارے کیونکہ ہمارے ہاں تو میرا موجود خیال ہے ہے۔ وہ شخصیت پرستی کی سیاست ہے، جمہوریت کی سیاست نہیں۔ شخصیت پرستی ہے اور موروثیت ہے جی، اور غیر جمہوری رویے ہیں، تو یہ فیصلہ جو ہے فسطائی رویے ہیں۔ تو یہ فیصلہ ان کو تقویت دے یہ گا۔ جو فیصلہ ہے جو پہلے سے ہی ہمارے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ تھا اس میں اور اضافہ کر دے گا۔ پہلے ہی ہمارے جو جماعتوں کے صدور ہیں وہ اپنی جگہ سے مطلق العنان ہیں، وہ انا ولا غیری کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن اس عدالتی ورڈکٹ کے بعد تو انہیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، ان کا کوئی محاسبہ ہی نہیں ہے، ان کا کوئی احتساب ہی نہیں ہے، اور سارے جو اراکین ایک دفعہ منتخب ہو کے آ جائیں وہ ان کی غلامی مستقلاً اختیار کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ مطلب کل کو اگر وہ
آئین کی بنیادی اساس کو تبدیل کرنا چاہیں پارٹی لیڈر تو پارلیمنٹ کے ممبران ان کی جماعت کے بے بس ہوں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعتیں بنتی ہی اس لیے ہیں کہ روزمرہ کے جو عوامی تقاضے ہیں، عوامی ضرورتیں ہیں اور جو قومی ضرورتیں ہیں ان کے مطابق نئے قوانین بنائے جائیں اور نئے نظام میں نئی تبدیلیاں لائی جائیں. تو ظاہر ہے کہ اس میں بعض اوقات آپ کو جو لیڈر ہے اس سے اختلاف بھی کرنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات آپ اس سے مختلف رائے دیتے ہیں، اور اگر یہ نہ ہو تو وہ جمہوریت نہیں ہے، وہ تو آمریت ہے. اس میں ایک بادشاہ سلامت ہے جو ایک فیصلہ صادر کر دیں، وہ سب اس پہ آمنا اور صدقنا کہہ کے بیٹھ جائیں، تو پھر جمہوریت تو یہ ایک ڈھکوسلا و مذاق بن جاتی ہے. تو پارلیمانی جمہوریت اور جمہوریت کا جو بنیادی تصور ہے وہ یہی ہے کہ عوام جن نمائندوں کو منتخب کر کے بھیجتے ہیں وہ ان کی ضروریات، ان کے تصورات، ان کے جذبات، ان کے احساسات کے مطابق پارلیمنٹ میں نئی نئی تبدیلیاں اور نئے نئے قوانین مرتب کریں. اب یہاں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو منحرفین کا ووٹ کا اختیار ہی ختم کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کسی بڑی تبدیلی کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی، اور جمہوریت محض ایک دکھاوا، محض ایک ڈھکوسلا بن جاتی ہے. اس لیے تمام احترام اور عقیدت کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ان سوالات کا جواب دینے کے لیے سپریم کورٹ کو یقیناً اپنی جو موجودہ رائے ہے اس پر کسی نہ کسی مرحلے پر نظر ثانی کرنی پڑے گی، یا اس کی وضاحت کرنی ہوگی کہ آئین کا جو محافظ ادارہ ہے وہ آئین کی کسی شق کو معطل یا مفلوج کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا، جس سے پورا جو پارلیمانی ڈھانچہ ہے وہ ختم ہو کر جاتا ہے. آئین کی کوئی شق بھی متاثر ہوئی ہے اس کے میں نے عدم اعتماد سے متعلق جو شق ہے وہی متاثر ہو گئی، وہ اب عمل ہی نہیں ہو سکتا نا. اگر کوئی رکن اختلاف کرے گا یا کہے گا میں عدم اعتماد لانا چاہتا ہوں تو چیئرمین صاحب اسی دن اس کو کہیں گے کہ آپ فارغ ہیں. تو وہ تو اس کی تو سوچ پر بھی پابندی لگ گئی، عمل تو بہت دور رہ گیا. وہ جب سوچے گا اور اس کا اظہار کرے گا تو صدر اس کو بے دخل کر دے گا. اچھا، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اس کی کوئی سزا ہونی چاہیے، یہ بے ضمیری ہے، یا یہ بے ضمیری اور بے تدبیری یہ بڑے سخت لفظ ہیں کسی بھی نمائندے کے لیے. نمائندہ جو ہے جماعت کا یقیناً ایک اہم فرد ہوتا ہے. جماعت اس کو ٹکٹ دے کر اور اسے میدان میں اتارتی ہے، لیکن جو فیصلہ کن قوت ہے وہ عوامی قوت ہے. فیصلہ دینے والے جو لوگ ہیں وہ عوام ہیں. عوام براہ راست اس کو اختیار دیتے ہیں کہ آپ ہماری طرف سے اسمبلی میں جا کر ہماری نمائندگی کریں. تو اگر اس کی نمائندگی کا اختیار ہی اس کے پاس نہ رہے اور وہ محض جماعت کے صدر کا محتاج اور یا محکوم بن کر رہ جائے، صرف صدر کے کہنے پہ ہاتھ کھڑا کرے، وہ ہاتھ کھڑا کرے، تو پھر عوام کی نمائندگی کہاں ہو گئی؟ سزا اور جزا جو ہے وہ جمہوریت میں عوام کا حق ہے. بنیادی طور پر پارلیمانی جمہوریت میں یا جمہوریت میں پارلیمانی سطح پر کسی نمائندے کو سزا اور جزا دینے کا اختیار عوام کے پاس ہے. اس کا طریقہ انتخابات ہے. مطلب مینڈیٹ پارٹی نہیں ہے، عوام ہے. عوام ہے. پارٹی کا تو صرف ٹکٹ ہوتا ہے. پارٹی جو ہے ایک رہنما ہے، پارٹی جو ہے ایک سہولت کار ہے، لیکن اصل جو قوت ہے اور اصل مینڈیٹ دینے والی جو اتھارٹی ہے وہ عوام ہے. اور عوام کو یہ اختیار ہے کہ اگر اس نے پارلیمنٹ میں اس کی ترجمانی نہیں کی، اس نے بدکرداری کی ہے، اس نے بے ضمیری کی ہے، اس نے بددیانتی کی ہے، تو آئندہ الیکشن میں اس کو رد کر دے. اچھا، جماعت کے پاس بھی یہ اختیار موجود ہے کہ اگر اس نے ان کے رولز سے، ان کے منشور سے، ان کے مقاصد سے کسی حد تک انحراف کیا ہے تو وہ اس کو معطل کر دے، وہ اسے جماعت سے نکال دے. یہ تو اس کو یہ جماعت کا اختیار ہے. لیکن یہ اختیار
کہ اسے تاحیات سیاست سے باہر کر دیا جائے، یا اس کا جو ووٹ کا حق ہے جو 3 لاکھ آدمیوں نے اس کو دیا ہے وہی وہاں معطل ہو جائے، تو اس کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ اس کا مطلب ہے ایسے فیصلے تو توہین ووٹر کی ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ووٹر کا حق ہے براہ راست، یہ رکن اسمبلی کا نہیں ہوا، یہ براہ راست جو ووٹرز ہیں، جو رائے عامہ ہے، ان کا حق، ان کا متاثر ہوا ہے، ان کا جو پارٹی لیڈر کے پاس تو آپشن ہے وہ ہے کہ وہ نیکسٹ ٹکٹ نہ دے، وہ آئندہ ٹکٹ نہ دے، یہ سزا ہے، یہ بھی تو سزا ہے، وہ انہیں جماعت میں معطل کر دے، یہ بھی سزا ہے۔ لیکن پاکستان کی سیاست میں تو تصور ہی الیکٹیبلز کا ہے، وہاں جماعت کی حیثیت تو ثانوی ہے۔ میں وہ بھی کہہ رہا ہوں نا میں کہ اگر وہاں ہے تو یہاں تو وہ الیکٹیبلز کی بنیاد پہ تو مینڈیٹ براہ راست عوام کا شمار ہوتا ہے۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ جب الیکٹیبل ہو، یا الیکٹیبل وہی ہوتا ہے جسے عوام کی براہ راست حمایت حاصل ہوتی ہے، اب وہ اس کی وجہ کوئی بھی ہو، اس کی وجہ دولت ہو، اس کی وجہ شہرت ہو، اس کی وجہ وڈیرہ شاہی ہو، اس کی وجہ مخدومی پیری ہو، اس کی وجہ برادری ہو، اس کی وجہ کوئی تعصب ہو، یہ وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ الیکٹیبل عوام کی ایک بڑی تعداد کی نمائندگی کرتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس میں آئندہ انتخاب میں کامیاب ہونے کی زیادہ صلاحیت موجود ہے، اسے الیکٹیبل کہتے ہیں، لیکن وہ الیکٹیبل بھی ہار جاتے ہیں، تو فیصلہ تو براہ راست عوام نہیں کرنا ہوتا، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت بڑا اہم سوال ہے، اور اس سوال پر آئینی سطح پر بھی، قانونی سطح پر بھی، سیاسی سطح پر بھی، پارلیمانی سطح پر بھی بہت فکر آفریں بحث ہونی چاہیے۔ اچھا، انہوں نے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ منحرفین کے تاحیات نااہلی کے سلسلے میں یا اور کسی سزا کے سلسلے میں پارلیمان فیصلہ کرے۔ یہ میرا خیال تھا کہ اس سلسلے میں بھی جو فیصلے کا اختیار ہے وہ پارلیمان ہی کو دینا چاہیے تھا، کہ اگر کوئی انحراف کرتا ہے تو پارلیمان طے کرے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ کو تشریح کرنے کا تو اختیار ہے، قانون آئین میں کوئی سزا متعین کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ میرے خیال میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ عدالت نے جو پارلیمنٹ کا اختیار ہے وہ لے لیا ہے، اور جو فیصلہ پارلیمنٹ کو کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے خود کر دیا ہے۔ اب سپریم کورٹ کو یہی کہا جاتا ہے کہ وہ آئین بنا نہیں سکتی، آئین کی تشریح کر سکتی ہے، آئین کی تفسیر کر سکتی ہے، تو یہ تفسیر نہیں ہوئی، یہ اس سے آگے چلے گی، یہ اسے تجاوز ہو گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ کوئی بھی ادارہ ہو، کوئی بھی فرد ہو، اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، اس کی رائے بھی مختلف ہو سکتی ہے، لیکن فکر کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرتے رہیں، اور تاکہ ہمارے ملک میں جو پہلے ہی جمہوریت جو ہے وہ اس کو برائے نام سمجھا جاتا ہے وہ بالکل ہی ختم نہ ہو جائے۔ ہمارے ان اداروں کا یہ فرض ہے کہ اس جمہوریت کو اور ان کی روایات کو بہتر سے بہتر کیا جائے، آگے سے آگے بڑھایا جائے، یہ نہیں کہ ایسی رائے دے دی جائے کہ جو جماعتیں فسطائیت کا نمونہ بن جائیں، اور اس کی جو رہنما ہیں وہ مطلق العنان ڈکٹیٹر بن کر جو عوام کی نمائندگی کا حق ہے اسے بھی سلب کر لیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قومی سطح پر اس وقت عوامی ڈائیلاگ کی شدید ضرورت ہے اس فیصلے کی روشنی میں۔ نہیں، اس فیصلے کی روشنی میں نہیں، ویسے بھی ہمارے یہاں جو اس وقت سوالات اٹھ رہے ہیں، اور سیاسیات میں جو جذباتیت پیدا ہو رہی ہے، جو ناشائستگی بڑھ رہی ہے، جو دشنام ترازی اور الزام تراشی کا دور شروع ہوا ہے، اس پر بھی میرے خیال میں پورے معاشرے کو اور ہماری اشرافیہ کو، ہمارے میڈیا کو
ہمارے سوچنے سمجھنے والے طبقے کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہماری سیاسی فراست اور سیاست کی سطح کیا تھی اور ہم کہاں آ گئے ہیں؟ کتنے نیچے آ گئے ہیں۔ ہم آئندہ ہمیں تو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اجداد نے ایک اعلیٰ سیاست کا نمونے دکھائے تھے۔ بے شک۔ انہوں نے تو فراست کے بڑے غیر معمولی مظاہرے کیے تھے۔ انہوں نے تو ہمیں آزادی لے کر دی تھی، انہوں نے تو ہمیں تحریک کو سلیقے سے چلانے کا ڈھب چکایا تھا۔ ہمارے قائد اعظم نے تو تحریک چلا کر اور ایک دن بھی گرفتار نہ ہو کر ایک نئی راہ دکھائی تھی۔ تو اور ایک دوسرے کا احترام کرنے کا جو سلیقہ ہماری سیاست نے دیا تھا، سب سے بڑی بات یہ کہ ہندو مسلم تصادم سے بچا کے لے آئے۔ ہندو مسلم کتنا بڑا تصادم تھا، اور اس سے بچا کر بھی، اور ہندو اور مسلمان سیاستدانوں کے درمیان مفاہمت کی فضا قائم رکھ کر یہ آزادی حاصل کی تھی۔ تو آج ہم اپنی نئی نسل کو کیا بتا رہے ہیں، ہم کیا ان کو زبان سکھا رہے ہیں، ہم کیا شائستگی کا درس دے رہے ہیں؟ سیاست اور فراست جو ہے وہ تو اعلیٰ ترین ذہانت کا نام ہے، وہ تو لطافت اور نفاست کا نام ہے۔ سیاست تو پورے مملکت اور نظام معاشرت و معیشت کو چلانے کا نام ہے۔ تو اگر ہم نے سیاست کو اتنا سطحی کر دیا کہ ہمارے بڑے بڑے جو زعماء ہیں، مختلف پارٹیوں کے لیڈرز ہیں، وہ ایک دوسرے کو گالی گلوچ پر اتر آئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سطحیت ہماری پوری قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور ہمیں بہت تیزی کے ساتھ اسے روکنے کے لیے بڑے پیمانے پر کام کرنا پڑے گا۔ آپ نے جناب سید تابش الوری صاحب کی گفتگو سنی۔ پاکستان میں اس وقت جو کشمکش جاری ہے، ہر روز یہ خطرہ پیدا ہو رہا ہے کہ خونی تصادم فریقین کے درمیان ہو جائے۔ اس کو روکنا بڑا ضروری ہے، اور جو باتیں جناب تابش الوری صاحب نے کی ہیں اس میں یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ جاری کرتے ہوئے پارلیمنٹ کا اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، جو کسی طور بھی مناسب نہیں ہے۔ تو سپریم کورٹ کو خود بھی اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو جو ہلکی پھلکی ملک میں جمہوریت دکھائی دیتی ہے وہ بھی چند لوگوں کے ہاتھوں میں ارتکاز کی شکل میں ختم ہو جائے، اور اس کے بعد جماعتوں کی ڈکٹیٹرشپ جو کہ پہلے ہی موجود ہے مزید معاشرے کو تباہی کی طرف لے جائے، اور پھر عوام کے پاس جمہوریت کی آزادی کے لیے، جمہوریت کی حصول کے لیے ایک دفعہ پھر ایک نئی جد و جہد کا آغاز کرنا پڑے۔ اس سے پہلے کہ وقت بدل جائے، بہتر ہے کہ ہم درست سمت میں چلے جائیں اور نفرت اور عدم برداشت کا خاتمہ کرتے ہوئے پاکستان کو صحیح معنوں میں اسلامی جمہوری پاکستان بنانے کی کوشش کریں، اور اس شدت پسندی کی کیفیت کو ختم کریں اور آئین کی بالادستی پر اصرار کریں، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، چاہے وہ پاکستان کے تمام ادارے ہوں، وہ سب اس بات کی طرف توجہ دیں کہ پاکستان کی آئین کے تحت اقدامات لیے جائیں تاکہ پاکستان مسلسل امن کے ساتھ ترقی کی شاہراہ پر آگے بڑھے۔ آپ کا بہت شکریہ جناب تابش الوری صاحب، اور آپ سے انشاءاللہ آئندہ بھی ہم رہنمائی لیتے رہیں گے، کیونکہ اس وقت آپ کا وجود اور آپ کے خیالات غنیمت ہیں، کیونکہ پاکستان میں سنجیدہ طبقات جو ہیں ان کی بات کو آگے آنا چاہیے، ان کے آگے آنے کی وقت کی ضرورت ہے، ورنہ بہت خوفناک بات ہو سکتی ہے۔ اصل میں مکالمہ اور گفتگو ہی مسائل کا حقیقی حل پیش کرتی ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ جو یہ لڑائی ہے یا تشدد ہے اور عداوت ہے، اس نے کبھی مسائل کو حل نہیں کیا۔ جنگ مسائل کو حل نہیں کرتی، مسائل کو بڑھا دیتی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں، عوامی عدالت کے اگلے پروگرام میں آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔